بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالآخر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سعودی عرب کے اہم دورے کے بعد پاکستان نے اپنے پتے کھیلنا شروع کر دیے ہیں۔ خبر آ رہی ہے کہ چین نے پاکستان کو کھل کر سپورٹ کرنے اور نئے بلاک کے حوالے سے پوری طرح گرین سگنل دے دیا ہے، جس کے بعد سعودی عرب کو فوراً بیان جاری کرنا پڑا کہ وہ اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ جبکہ یو اے ای کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے بعد امریکہ کی جانب سے یو اے ای کو F-35 طیاروں کی فروخت کا معاملہ بھی مڈل ایسٹ میں نئی بحرانی کیفیت پیدا کر رہا ہے۔ نام نہاد پیس ڈیل کے بعد اسرائیل کی جانب سے غزہ میں بمباری کی جا رہی ہے، جبکہ حماس کے فائٹرز ترکی کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف خطے میں نئے محاذ کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جنرل باجوہ کے دورہ سعودی عرب سے واپسی کے بعد عرب دنیا کو پیغام بھجوایا ہے کہ پاکستان کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، جبکہ یوریشین ٹائمز کا کہنا ہے کہ چین میانمار کی فضائی حدود استعمال کر کے انڈیا پر سرپرائز حملہ کر سکتا ہے، اور اس وقت چینی فوج نے آسام کے قریب ریڈار نصب کر دیے ہیں جہاں بھارتی فوج کی نقل و حمل کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ چین نے اپنا تیار کردہ بیڈو نامی نیویگیشن سسٹم پاکستان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد پاکستان اور چین انتہائی ایکوریسی کے ساتھ میزائل اور جہازوں کو ٹارگٹ پر پہنچا سکیں گے، جو کہ انڈیا کے لیے درد سر بننے جا رہا ہے۔ جبکہ چین رافیل جہازوں اور میزائلوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ارلی وارننگ سسٹم نصب کرنے جا رہا ہے، جس کے بعد خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ ناظرین کرام، یہ خبر آپ کے سامنے چل رہی ہے جس کے مطابق چین نے پاکستان کے آزادانہ موقف کو نہ صرف سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، بلکہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی جو باڈی لینگویج تھی وہ صاف طور پر عرب دنیا کو پیغام دے رہی تھی کہ کشمیر کوز اب ان کی مرہون منت نہیں رہا۔ جبکہ یہ بات بھی انتہائی اہم ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آرمی چیف کے سعودی عرب کے دورے سے واپسی کے فوراً بعد چین کا دورہ کیا ہے، جو اپنے آپ میں بڑا پیغام رکھتا ہے۔ اسی طرح عالمی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ جاری کی ہے کہ چین چاہتا ہے کہ پاکستان امت مسلمہ کی قیادت کرے تاکہ OIC کو امریکی اثر و رسوخ سے نکالا جا سکے، اور نئے بلاک بنانے کے حوالے سے بھی چائنا پوری طرح پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق چین نے عرب دنیا کو اس وقت حیران کیا جب عربوں کی جانب سے پاکستان سے قرضہ واپس مانگنے پر چین نے $1 بلین فوراً پاکستان کو دینے کا اعلان کیا، جس کے بعد عرب ممالک جو مکمل طور پر ٹرمپ اور اسرائیل کے جال میں پھنسنے جا رہے تھے ان پر شدید دباؤ آیا۔ اس کے بعد کویت اور پھر سعودی عرب کو یہ بیان دینا پڑا کہ وہ مسئلہ فلسطین کے حل تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے۔ واضح ہے کہ تیل کی گرتی ہوئی قیمت اور تیل کی قیمتوں پر ہونے والی جنگ کے بعد مڈل ایسٹ کی اکانومی اس وقت داؤ پر لگ چکی ہے۔ کویت کا قومی خزانہ خالی ہو چکا ہے۔ کویت نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس صرف 2 بلین دینار بچے ہیں، جس سے صرف اکتوبر تک کی تنخواہیں دی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد اسے جنرل ریزرو فنڈ سے تقریباً 1.7 بلین دینار ماہانہ کی بنیاد پر نکلوانا پڑے گا۔ یہی صورتحال کم و بیش سارے مڈل ایسٹ کے ممالک کی ہو چکی ہے، جبکہ اس صورتحال میں مڈل ایسٹ کے ممالک کو اسرائیل اور مغربی ممالک نے پیغام دے رکھا ہے کہ تیل پر انحصار کی بجائے اپنے ممالک کو سیاحت کے لیے اوپن کیا جائے تاکہ ان کی اکانومی کا پہیہ چل سکے، جبکہ سیاحت کے فروغ اور سرمایہ کاری کے نام پر اسرائیلی کمپنیوں کو مڈل ایسٹ میں انٹر کروانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان حالات میں شاہ محمود قریشی کا دورہ چین انتہائی اہم ہو چکا ہے، اور بہت جلد چینی صدر کا دورہ پاکستان بھی متوقع ہے جس میں اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ جبکہ شاہ محمود قریشی اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی جو باڈی لینگویج ہے اس پر بھی فورن میڈیا چیمہ گوئیاں کر رہا ہے۔ خاص طور پر انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ چین نے پاکستان کی آزادانہ پالیسی کی حمایت کر کے گویا نئے اسلامک بلاک کو سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور چین کا یہ بیان دینا کہ پاکستان اور چین کا کشمیر کے حوالے سے پوری طرح ایک ہی موقف ہے، اس سے انڈیا کو پیغام پہنچ گیا ہے کہ چاہے عرب ممالک ساتھ ہوں یا نہ ہو لیکن پاکستان اور چین اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے۔ اس وقت بلومبرگ رپورٹ کر رہا ہے کہ یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان حالیہ ڈیل کے بعد سعودی عرب بیچ دوراہے پر کھڑا ہو چکا ہے۔ سعودیہ کا یہ بھی خیال ہے کہ یو اے ای اسرائیل کے ساتھ ڈیل کر کے سعودی عرب کو ریپلیس کرنا چاہتا ہے، اور اسرائیل کی مدد سے یو اے ای خطے کا تھانے دار بننا چاہتا ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان یمن کے معاملے پر بھی پہلے ہی مخاصمت چل رہی ہے،
جبکہ حال ہی میں مڈل ایسٹ کی سیاست میں محمد بن زائد کو عالمی اسٹیبلشمنٹ کی بھی خفیہ سپورٹ حاصل رہی ہے، جو کہ کنگ سلمان کو بالکل پسند نہیں ہے۔ لیکن محمد بن سلمان نے والد کی پالیسی کے برخلاف محمد بن زائد کے ساتھ گہرے تعلقات استوار کر لیے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے حق میں ہیں، جبکہ کنگ سلمان نے اس حوالے سے محتاط رویہ اپنا رکھا ہے۔ اور یو اے ای اسرائیل ڈیل پر ایران کی جانب سے حالیہ تنقید کے بعد یو اے ای کے حکام نے بیان دیا ہے کہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ اتحاد ایران کے خلاف نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتحاد آخر کس کے خلاف ہے؟ واضح ہے کہ یو اے ای اسرائیل ڈیل کے بعد موساد کے چیف نے یو اے ای کا دورہ کیا تھا، جہاں پر موساد کے چیف نے خفیہ میٹنگ میں یہ باور کروایا تھا کہ ایران ان کے لیے تھریٹ نہیں ہے۔ ترکی اس وقت اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے، اسی لیے ترکی کے خلاف مڈل ایسٹ خاص طور پر بحیرہ روم میں اتحاد بنایا جائے۔ یعنی اب اگلا محاذ بحیرہ روم میں ترکی کے خلاف کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جبکہ بحیرہ روم میں ترکی کے خلاف جارحیت کی صورت میں پاکستان نے ترکی کا مکمل ساتھ دینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے گلف کنٹریز اور اسرائیل کو پریشان کر دیا ہے۔ اسرائیل کی اس وقت کوشش ہے کہ غزہ پر بمباری کر کے حماس کی طاقت کو ختم کیا جائے، لیکن ترکی نے پہلے ہی حماس کے لیڈرز کو ترکی میں شفٹ کر کے انہیں ترک شہریت دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایسے میں دفاعی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ حماس کے جنگجوؤں کو لیبیا اور استنبول میں پہنچایا جا رہا ہے تاکہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے خلاف نیا محاذ کھولا جا سکے۔ اسی طرح ترکی نے بحیرہ روم میں پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر اٹلی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ واضح ہے کہ اٹلی واحد یورپی ملک ہے جو چین کے کیمپ میں جا چکا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ترکی کو اس وقت چین کی بھی سپورٹ حاصل ہے۔ جبکہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ ترکی نے بلیک سی میں 320 ملین کیوبک میٹر قدرتی گیس دریافت کر لی ہے، اور 2023 تک بلیک سی سے گیس کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی، جس کے بعد ترکی مکمل طور پر توانائی کے معاملے میں خود کفیل ہو جائے گا اور اسے روس یا کسی دوسرے ملک سے گیس درآمد نہیں کرنا پڑے گی۔ جبکہ گیس کی دریافت کے ساتھ ہی ترکی کی کرنسی کی قدر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یعنی ترکی کی پوزیشن مضبوط ہونے جا رہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ساؤتھ چائنا، لداخ، کشمیر کے معاملے پر بھی ترکی، چین، پاکستان کا اتحاد بن چکا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا چین کا دورہ اور پھر چین کا یہ بیان آنا کہ کشمیر کے معاملے پر دونوں ممالک بالکل ایک پیج پر ہیں، یہ اپنے اندر ایک بڑا پیغام رکھتا ہے۔ جبکہ انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ اس کے فوجی ذرائع نے سیٹلائٹ امیج شیئر کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چین نے اپنے صوبہ یونان میں جدید ریڈار اور فوجی آلات نصب کر رکھے ہیں، جس کا مطلب چین جب چاہے میانمار کی فضائی حدود استعمال کر کے آسام میں موجود انڈین ایئر بیسز پر زبردست حملہ کر سکتا ہے۔ جبکہ چین نے یونان میں بڑا ریڈار اسٹیشن بھی بنا رکھا ہے جو کہ ڈوکلام والے واقعے کے بعد بنایا گیا تھا۔ اسی طرح انڈیا ٹوڈے کے مطابق چین اپنا نیویگیشن سسٹم بیڈو پاکستان ملٹری کے حوالے کر رہا ہے، جس کے بعد چین اور پاکستان انتہائی ایکوریسی کے ساتھ میزائلوں اور جہازوں کے اہداف کا تعین کر سکتے ہیں۔ چونکہ جی پی ایس امریکہ کا تیار کردہ ہے اور جنگ کی صورت میں اس بات کا خطرہ تھا کہ سی آئی اے اسے ہیک کر سکتی ہے، اسی لیے چین اس کے متبادل نیویگیشن سسٹم نصب کر رہا ہے، جس کے نیٹ ورک اب پاکستان میں بھی لگائے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان کی اسپیس ریسرچ کمپنی سپارکو کے ساتھ بھی سارے معاملات طے ہو چکے ہیں جو چین کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ جبکہ سائبر وار لڑنے کے لیے بھی چین اور پاکستان جوائنٹ ایفرٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے پاکستان میں انفارمیشن سیکورٹی لیب بھی تعمیر کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں چین اور پاکستان کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے بھی اہم معاہدہ ہوا تھا، یعنی اس معاہدے کے بعد چین تمام ٹیکنیکل انٹیلیجنس معلومات پاکستان کے ساتھ شیئر کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں خطے میں طاقت کا توازن بدلنے جا رہا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔